بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویژن پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی۔ پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے تعلیم کے حوالے سے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت کرونا کی وجہ سے جو سچویشن ہے اس پہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی بھی بچوں کی جان پہ رسک نہیں لیں گے، اور اگر ہمیں 5 سال تک ادارے بند کرنا ہوئے تو ہم ادارے بند کر دیں گے۔ ایک طرف حکومت یہ کہہ رہی ہے اور دوسری جانب پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے نمائندگان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچے کس طرح محفوظ ہے۔ اگر ایک 5 ماہ کا بچہ بھی ہو تو وہ بھی گھر کے اندر کبھی کہیں گھستا ہے کہیں گھستا ہے، اس کی بھی ٹانگیں باندھ دی جاتی ہیں۔ یہ بچے کس طرح محفوظ ہے جو محلوں میں اور گلیوں کے اندر کرکٹ کھیل رہے ہیں یا کوئی بھی کھیل کھیل رہے ہیں؟ یہ بچے کس طرح محفوظ ہے جو رشتہ داروں میں مارکیٹوں میں اپنے والدین کے ساتھ جا رہے؟ تو یہ کس طرح حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بچے اپنے گھروں میں محفوظ ہے؟ اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے چیئرمین جناب پرویز ہارون صاحب۔ انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم پرویز صاحب، کیا ہے؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا پرویز صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 5 سال تک ادارے بند کر دیں گے، تو کیا آپ تیار ہیں 5 سال تک اپنے ادارے بند کرنے کے لیے، یا 3 سال کے لیے، یا 4 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 1 سال کے لیے؟ سب سے پہلے تو سلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں اپنے انوائٹ کیا۔ دوسری بہت اہم اور بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ جناب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں 5 سال تک بھی ادارے بند کرنے پڑے تو ہم کر دیں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ سید غنی صاحب وزیر تعلیم کا یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بیان تھا۔ سب سے پہلے 26 فروری کو جب یہ ہمارے اسکول بند کر دیے گئے، جب پورے ملک بھر میں صرف کرونا کے 2 کیسز تھے، اس وقت انتہائی عجلت میں اور غیر ذمہ داری کے طور پر یہ فیصلہ کرتے ہوئے ملک سندھ بھر کے اندر تمام نجی تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ مارچ کے اندر امتحانات ہوتے ہیں سندھ بھر میں اسکولوں کے، اور نتائج دے دیے جاتے ہیں اور بچہ اگلی کلاس کے اندر چلا جاتا ہے۔ بہت اچھے طریقے سے یہ اسکول بند ہو سکتے تھے اگر 15-20 دن کا اسکول کو ٹائم دے دیا جاتا کہ جی 15-20 دن کے اندر اپنے امتحانات کنڈکٹ کروا لیں اور اسکولز کو بند کر دیں، ہم بچوں کو چھٹیوں کا کام دے کر اور بہت اچھے انداز میں اسکول بند کر سکتے تھے۔ مگر بہت غیر اس کے بعد جب اسکول بند کر دیے گئے اپریل تک، 31 مئی تک پھر بند کر دیے گئے، اس وقت بھی والدین کچھ فیسز لا کر اسکولز میں دے رہے تھے۔ مگر جس وقت سید غنی صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ جی ہم 6 مہینے، 1.5 سال اور ایون 5 ایئرز تک اسکولز کو بند کر سکتے ہیں، ایک انسرٹینٹی آ گئی پیرنٹس کے اندر، اور انہوں نے اسکولز کی فیسز مکمل طور پر دینا بند کر دیا ہمیں، اور اس وجہ سے اسکول اس وقت انتہائی ورس کنڈیشن کے اندر۔ اچھا، جس وقت اسکول بند کیے گئے اس حوالے سے کوئی حکومت نے آپ لوگوں سے کوئی رابطہ کیا تھا یا کوئی آپ سے پوچھا تھا، یا صرف ڈائریکٹلی اعلان کر دیا؟ نہیں، ڈائریکٹ بالکل اجلت کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جب رات سوئے صبح اٹھ کر دیکھا تو جناب تمام کے اسکول بند کر دیے گئے کہ اب اسکول جناب ہم نے بند کر دیے ہیں۔ پہلے 2 دن کے لیے بند کرے، پھر 16 مارچ تک کے لیے بند کرے، اور اس کے بعد 31 مئی تک کے لیے بند کر دیے گئے، اور اب 31 اگست تک چلے گئے۔ اچھا، آپ یہ کہتے ہیں کہ اسکول ڈائریکٹلی بند کر دیے گئے، جبکہ ہمارے وزیر تعلیم صاحب کہتے ہیں کہ میں اکیلا یہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اسٹینڈنگ کمیٹی کی ہماری میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ کے بھی نمائندے ہوتے ہیں، پرائیویٹ اسکول والوں کے بھی اور ہمارے سرکاری بھی، ہم سب مل کر ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ جیسے وفاق سے بھی اکثر وہ یہی ذکر کرتے ہیں کہ میرا اکیلے کا فیصلہ نہیں، یہ پوری ٹیم کا فیصلہ ہے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو یا ڈپارٹمنٹ کو یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ ان کے پاس وہ کون سا فارمولہ ہے یا کون سا کرائیٹیریا ہے جس کے اوپر اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے یا نجی تعلیم اداروں کے نمائندوں کو منتخب کیا جاتا ہے۔ وہ کرائیٹیریا کی وضاحت ہو، وہ بتایا جائے۔ کیا صرف اس اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر ان لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے کہ جو یس مین ہوں، یا ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو حقیقی نمائندے ہوں نجی تعلیمی اداروں کے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر حقیقی نمائندے موجود نہیں ہیں نجی تعلیم اداروں کے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر تعلیم صاحب کے پاس صحیح معلومات نہیں جاتی جس کے اوپر وہ فیصلہ کر سکیں۔ نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہے اس کے حوالے سے جو نمائندگی کر رہے ہیں وہ نمائندگی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی؟ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے اسکولوں کا مقدمہ صحیح لڑا ہے۔ آپ کے ساتھ کتنے ایسوسی ایشن منسلک ہے، اور آپ جو احتجاج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو دیکھیں، پاکستان پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن نے ایک اسٹینڈ لیا اس ظلم کے خلاف، اس زیادتی کے خلاف جو نجی تعلیمی اداروں کے ساتھ ہوئی ہے۔ نجی تعلیمی ادارے گورنمنٹ کے ساتھ بغیر کسی اس کے سمجھ لیں کہ ہم ان کے ساتھ معاون رہے،
جو حکومت کی ذمہ داریاں ہیں اس کے اندر ہم حکومت کے مددگار رہے نجی تعلیمی ادارے. اور جب یہ سارے معاملات ہوئے تو اس کے بعد تقریباً 15 ایسوسیشن سے ہم نے رابطہ کرا, اور سندھ بھر کی 15 ایسوسیشنز اس وقت پرائیویٹ اسکول ایکشن کمیٹی کے حصہ ہیں, اور ہم سب ملک بھر کے دیگر صوبوں کے ساتھ اٹیچڈ ہیں تمام تنظیموں سے. اچھا, آپ کے حوالے سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مافیا اور اس کی فیسیں ماشاءاللہ آپ لوگوں کی فیسیں اتنی ہوتی ہیں, تو آپ کتنی فیسیں لے رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں؟ دیکھیں سلیم بھائی, ایک بہت بڑی تعداد کے اندر میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ 80% سے جو زائد اسکول ہیں ان کی فیسز 500 سے تقریباً 3000 کے درمیان ہوگی. 10% ایسے اسکول ہوں گے جو 3000 سے لے کے 5000 کے درمیان رہ رہے ہوں گے, اور مشکل سے 5% ایسی اسکول ہیں جو 15-20 ہزار تک فیس لے رہے ہوں گے. تو ایک بہت بڑا جو ایریا ہے وہ 5000 سے کم فیسز لینے والا ہے اسکولوں کا. اور مافیا کہنے کا جہاں تک ایک بڑا ایک سینیریو سننے میں اکثر یہ بیشتر آ رہا ہے, کیا صرف اسکول والے مافیا ہیں؟ اگر میں تھوڑی دیر کے لیے سپوز کریں تو کیا وہ بیوٹی پارلر والا جو ایک دلہن تیار کرنے کے لیے 1.5 لاکھ روپے 1-2 گھنٹے کے سروسز کے لے لیتا ہے, وہ مافیا کسی کو نظر نہیں آتا؟ ایک 100 روپے کا برگر آپ اگر کہیں جا کر 850 روپے کا ملتا ہے میکڈونلڈس کے اندر, کیا ان کو مافیا کہنے والا نہیں ہے؟ ایک 5000 کا برائڈل سوٹ جو 80,000 روپے میں ملتا ہے, ان کو مافیا کہنے والا کوئی نہیں ہے؟ وہ دودھ والا جو پانی ملاتا ہے دودھ کے اندر, کیا اس کو مافیا کہنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ ٹرینڈ ایک میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ڈیلیبریٹلی پاکستان کو تعلیم میں پیچھے رکھنے کے لیے, استاد اساتذہ کرام کو اور والدین کو آمنے سامنے کھڑا کرنے کے لیے یہ ایک ٹرینڈ بنایا گیا ہے مافیا کا. ورنہ اسکول نجی تعلیمی ادارے جو خدمت کر رہے ہیں اس وقت قوم کی, کہ مشکل سے 3100 روپے روز 5 گھنٹے کی سروس دیتے ہیں, 100 روپے روز جس میں جنریٹر, صاف پانی پینے کا, پنکھا, اور صرف بٹھانا ہی نہیں ہے 5 گھنٹے بچے کو بلکہ پڑھانا بھی ہے, 20 روپے گھنٹہ بھی نہیں بنتا یہ سلیم بھائی. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے موجودہ حالات کے اندر جو پرائیویٹ اسکول ہے وہ اپنی پرفارمنس صحیح طریقے سے دے رہے, اور گورنمنٹ اسکول کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کو تو دیکھیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ پاکستان ملک بھر کے تمام بورڈز کے رزلٹس نکال لیں گزشتہ 20 سالوں کے, اور دیکھ لیں کہ کن اداروں کی پوزیشنز ہیں کراچی کے اندر. آپ دیکھ لیں کہ ملک بھر کے اندر اور ملک بھر سے باہر بھی جو اچھی پوسٹ پر ہیں لوگ, وہ کہاں سے فارغ التحصیل ہیں. پرائیویٹ اسکولز نجی تعلیمی ادارے ہی وہ ادارے ہیں جو اس وقت حقیقی معنوں میں تعلیم ملک کی خدمت کر رہے ہیں تعلیم کے شعبے میں. اچھا, آپ سے اس حوالے سے, کیونکہ آپ نے بھی 10 جون کو ایک احتجاج کیا اور اس کے اندر یہ کہنے کی کوشش کی کہ حکومت سندھ ہی اعلان کر دے 15 جون کو اسکول کھولنے کا, تو آپ نے کیا سمجھ کے کیا کہ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ حالات, کرونا کی جو روزانہ کیسز اتنے ہو رہے ہیں, تو اسکول کھولنے سے یہ ڈسٹربنگ نہیں ہوگی, اسکول کھولنے سے یہ پریشانیاں نہیں آئیں گی؟ سلیم بھائی, سب سے پہلے تو ماشاءاللہ 10 اگر آپ نے جون کا احتجاج دیکھا ہو تو یہ پاکستان کی تاریخ کا نجی تعلیمی اداروں کا سب سے بڑا احتجاج تھا, جس کے اندر 4 سے 5 ہزار نجی تعلیمی اداروں نے شرکت کی اور ایک بہت بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا. ہم کسی بھی قسم کی ایجیٹیشن نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ مفاہمت سے معاملات طے ہوں گورنمنٹ کے ساتھ اور یا ڈپارٹمنٹس کے ساتھ. اور یہی ایک وجہ ہے کہ پہلے ہم نے 4 جون کو ایک پریس کانفرنس کری, اور اس پریس کانفرنس کے اندر ہم نے گورنمنٹ کو 9 جون تک کا ٹائم دیا کہ خدا را کچھ سوچیں, آئیں ہم سے بات کریں ٹیبل کے اوپر. بہت مجبوری کی حالت میں 10 جون کو سندھ بھر کے نجی تعلیمی اداروں نے احتجاج کیا. نہ صرف سندھ میں کراچی میں کیا, لاڑکانہ میں ہوا, مٹھی میں ہوا, ڈگری میں ہوا, تمام اس کے پریس کلبس کے اوپر یہ احتجاج ریکارڈ کروایا گیا سندھ بھر کے نجی تعلیمی اداروں نے. اور اب ہم نے 15 جون تک کا ان کو گورنمنٹ کو ٹائم دیا, اور آج میرے خیال سے ہم بیٹھے ہوئے یہاں 13 جون ہے, اب تک کوئی رسپانس نہیں ہے گورنمنٹ کا, اور اگر نہیں آتا تو مجبوراً ہمیں 16 جون کو اپنے لاہے عمل کا اعلان کرنا پڑے گا. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ مثال کے طور پہ آپ کہاں ڈسٹرب ہے اس وقت جو موجودہ سچویشن ہے, بچوں کی جان کا کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا, اسکولوں کے اندر بیچیں, ویسے ہی مارکیٹوں کے اندر SOPs پہ کہ کہتے کام نہیں ہو رہا, اگر ایک اور چیز کو کھول دیا جائے تو پھر اس کے اندر ڈسٹربنگ آئے گی. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہے, ٹیچرز کی سیلریاں, یہ سب آپ لوگ افورڈ کر لیں گے؟ دیکھیں سلیم بھائی, اگر کرونا کا معاملہ ہے تو کیا کرونا تمام شعبات کو SOPs کے ساتھ کھول دیا گیا ہے؟ کیا کرونا صرف اسکولز کے اندر ہی ہے؟ اور ابھی بھی 1100 کچھ بچوں کی ریٹنگ ہے کہ جی ان کو وہ ہو چکا ہے کرونا کے وہ بچوں کو بتائیں کن اسکول سے کرونا لگا ہے؟ اسکول تو بند ہیں ابھی. اس کا مطلب ہے کرونا کے ساتھ جو سینیریو ہے, ہمیں جینا سیکھنا ہے اور ہمیں رہنا سیکھنا ہے. اور بچے آج کل آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, گلی محلے میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, تمام دین ایک ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. اور کرونا کے لیے سب سے بیسٹ اس وقت کوئی ویکسین نہیں ہے.
جو چیز ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ ہے آپ کا امیون سسٹم کرونا کے خلاف لڑنے کے لیے. اور بچے رات بھر جاگ رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں, دیگر معاملات ہیں, اور دن بھر سوتے ہیں. اور امیون سسٹم کے لیے سب سے بہترین چیز ہے پراپر نیند, کہ آپ نے رات کو جلدی سونا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے. اور بچہ یہ نہیں کر رہا آج, اس کا امیون سسٹم کمزور ہو رہا ہے, تو بچہ متاثر ہوگا. اگر اسکول کھل جاتے ہیں تو بچہ رات کو جلدی سوئے گا اور صبح جلدی اٹھے گا. اس کے علاوہ جو بچہ ہے وہ پیرنٹ سے زیادہ اپنے استاد کی بات مانتا ہے. اسکول میں اس کو سیکھنے کا موقع ملے گا کہ بیٹا ہاتھ واش کرتے رہنا ہے, کرونا سے اس طرح بچنا ہے, یہ احتیاطی تدابیر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی صحت کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ایس او پیز کے ساتھ تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں. اچھا, آپ کیا سمجھتے کہ اس وقت جو موجودہ حالات کے اندر اگر یہ حکومت ادارے نہیں کھولتی, جولائی میں نہیں کھولتی, اگست میں نہیں کھولتی, سپٹمبر میں نہیں کھولتی, اگر یہ جنوری 2021 میں کھولتی ہے تو کیا فرق پڑے گا؟ سلیم بھائی, میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ میں ایک بہت بڑے سانحے کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ملتان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک صاحب نے خودکشی کر لی, اسکول ٹیچر نے. ہمارے یہاں کراچی کے اندر ہمارے ایک بہت عزیز دوست شرف الزماں صاحب, ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور یہ انٹینس, میں بولتا ہوں پریشر کے اندر ہوئی ہے, انتہائی ذہنی دباؤ کے تحت ہوئی ہے ان کی یہ ڈیتھ. ایک مکان مالک سے کرایہ دینا ہے, دیگر دینا ہے, اسکول کے ان کے اوپر اور تمام اسکول کا بوجھ اور معاملات, وہ ایک انتہائی اس کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت دباؤ ہے. اور ہم بہت بڑے ثانیے کی طرف بڑھ رہے ہیں. 70 سے 80% تعلیمی ادارے بند ہو جائیں گے. پچھلے دہائی کے اندر تقریباً 20,000 سے زائد گورنمنٹ اسکول بند ہو چکے ہیں. اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اسکول نہیں کھولے تو کم از کم 50% نجی تعلیمی ادارے بند ہو جائیں گے, 10 لاکھ سے زائد لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. اور جن ممالک کے اندر اسکولوں کی تعداد کم ہوتی ہے, ان ممالک کے اندر جیلوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. اچھا, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تعلیمی ادارے بند ہو جائیں گے, لیکن اسکول والوں کی تو ہم نے یہ بات سنی ہے کہ وہ واؤچر بھیج رہے ہیں اور ان کو فیسیں تو وصول ہو رہی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ مشکل سے 1-2% تک معاملات ہوں گے. والدین نے فیسز دینا بالکل بند کر دی ہے. 2-3% والدین ضرور دے رہے ہوں گے فیسز, مگر میں آپ کو اپنی بتاتا ہوں اسکولوں کی, ظاہر سی بات ہے مکمل اسکولوں سے رابطہ ہے, 5% بھی فیسز کی ریسیونگ نہیں ہے. نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں 5% ریسیو نہیں ہے, جبکہ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ بھئی 3 مہینے کی فیس معاف کی جائے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت آپ کے ساتھ کیا کوپریٹ کرے اگر وہ ادارے بند کرنا چاہتی ہے, یا اس حوالے سے؟ دیکھیں, اول تر تو میں یہ کہتا ہوں کہ ادارے کھولنے میں ہی سب کا بہتری ہے, سب کا اور بہتری ہی ہے ادارے کھولنے کے اندر. اگر حکومت ادارے بند کرنا چاہتی ہے تو یہ 10 لاکھ لوگوں کا کون سوچے گا؟ جو 10 لاکھ امپلائمنٹ ہے ہمارے پاس, وہ جو بچیاں ہمارے پاس کام کر رہی ہوتی ہیں. اس وقت حالت یہ ہے, میں سلیم بھائی آپ کو بتاؤں کہ بچیاں اپنا جو شادی کے لیے زیور والدین نے جمع کر کے رکھا ہے, وہ زیور بچا کے اپنے گھروں کے کرائے نکال رہی ہیں. وہاں پر جو بچیاں پڑھتی ہیں وہ غریب طبقے کی بچیاں ہیں, کسی کی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے, کسی کے گھر کا کرایہ جا رہا ہوتا ہے, اس سے وہ سب کے سب اس وقت متاثر ہو چکے ہیں. اور ہم کہاں سے دیں تنخواہیں انہیں؟ نہیں تو آپ لوگ یہ دیکھیں نا, کیا کہتے ہیں, مثال کے طور پہ جو ابھی رننگ کے اندر اسکول چل رہا ہے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے جو ہے گھروں کے اندر محفوظ ہو گئے ہیں, اور بچے اگر تعلیم حاصل نہیں کرے تو کیا ان کی اس حوالے سے کوئی فرق پڑے گا ان کو, بچے جو تعلیم کے حوالے سے ابھی ان کو دور دیکھیں, کر میں آپ دے کو گا؟ بتاؤں کہ یہ گورنمنٹ کو دیکھ لینا چاہیے, سوچنا چاہیے. یہ بچوں کے اوپر, نفسیات کے اوپر بھی بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے بچوں کی. والدین بیزار ہیں. ابھی ہم نے ایک سروے کروایا, 70% والدین چاہتے ہیں کہ اسکول کھولے جائیں. 70% والدین چاہتے ہیں. اس پر ہم گورنمنٹ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, ایویڈنس دینے کے لیے تیار ہیں کہ 70% سے زائد والدین چاہتے ہیں کہ اسکول کھول دیے جائیں. ویسٹ افریقہ کے اندر جب ایبولا وائرس آیا, اس ایبولا وائرس کے دوران جب لانگ پیریڈز کے لیے اسکول بند کر دیے گئے تو بچے نفسیاتی مریض ہو گئے, ٹین ایج گروپس کے اندر کرائم ریٹس بڑھ گیا. اور کیا ہم اس طرف جانا چاہتے ہیں؟ نہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس وقت جو نفسیاتی حوالے سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مدرسے کی طرف بھی, اگر میں آپ سے ایک سوال کر لوں کہ جو یہ قرآن حافظ بچے تھے اور جو اس قسم کے بچے جو تعلیم حاصل کرے, اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں. مجھے اشارہ ہو رہا ہے بریک کا. ناظرین, یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین,
آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویژن اور ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے چیئرمین جناب پرویز ہارون صاحب۔ اچھا پرویز ہارون صاحب، آپ سے گفتگو ہو رہی تھی بریک سے پہلے، ہم بات کر رہے تھے کہ اس حوالے سے کہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکول بھی متاثر ہے، مدرسے بھی متاثر ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اسکول تو متاثر ہیں مگر مدارس کے اندر ایک بڑی تعداد بچے جو حفظ قرآن کر رہے ہوتے ہیں، ان بچوں کے لیے اتنا بڑا گیپ بہت سمجھ لیں کہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور وہ بچے جو یاد کیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مدارس کے اساتذہ کرام سے بھی میری ملاقات ہوئی کافی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے، ہم بھی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدا را کچھ ترجیح تعلیم کو دے دی جائے۔ جب تمام شعبہ جات کھول دیے گئے، شراب کی دکانیں تک کھول دی گئی ہیں، مارکیٹیں کھول دی گئیں، مارکیٹیں آباد ہیں، شراب کی دکانیں آباد ہیں، ٹرانسپورٹ کھل چکی ہیں، وہ بسیں بھری ہوئی ہیں، صرف ویران ہیں، تو مدارس اور تعلیمی ادارے؟ تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی کوئی ایسی ایس او پی سے تیار کی ہے آپ نے کہ جو آپ حکومت کو دے سکیں اور اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اسکول کھولے جائیں؟ دیکھیں WHO کے اسٹینڈرڈ کے اوپر ایس او پیز موجود ہیں، صرف گورنمنٹ اپنی سنجیدگی دکھائے اسکولز کھولنے کے لیے، اور بہترین ایس او پیز کے ساتھ اسکول کھولا جا سکتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جہاں ایس او پیز پر عمل ہو سکتا ہے بہتر انداز میں، وہ صرف تعلیمی ادارے ہی ہیں۔ ہم نے کہا ہے گورنمنٹ کو کہ ہم اپنی سمجھ لیں کہ 50% ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو کر دیں گے، ہم 2 شفٹوں کے اندر اسکول چلا لیں گے، صبح 8 سے لے کر 10:30۔ اگر آپ 2 شفٹوں کی طرف جائیں گے تو کسی کے 1500 بھی بچے ہیں، کسی کے اس طرح، تو کیا دیکھیں جس کے پاس 1500 تک کے بچے ہیں اس کے پاس 1500 کی کیپیسٹی بھی ہے، 1500 کے رومز بھی ہیں، 1500 جتنے ٹیچرز بھی ہیں، تو وہ 750 بچے بلائے گا، تو یقینی طور پر ایک ڈیسک پر ایک بچہ ہو جائے گا اور فاصلے سے بچے بیٹھے سکتے ہیں۔ اچھا 2 کی جگہ 3 شفٹ کرنی پڑے گی؟ پاسبلٹی اگر گورنمنٹ کچھ اپنی ایس او پیز دے سکتی ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، یہ بھی ممکنات میں سے ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی ایس او پیز، آپ نے کس طرح کے ایس او پیز کے اندر ان کو ڈیزائن کر کے دیا ہوگا تاکہ ہمارے ناظرین بھی وہ سن سکے، تاکہ پتہ چلے کہ بھئی اگر اس طرح کیا جائے تو اسکول کھولے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ 2 شفٹوں میں اسکول ڈیوائڈ کیے جا سکتے ہیں، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ریشو کو 50% کیا جا سکتا ہے، ڈیلی کلاسز کو ڈس انفیکشن کیا جا سکتا ہے۔ یہ بسیں اور مزدائیں چل رہی ہیں کہ ڈیلی ڈس انفیکشن ہوتی ہیں؟ مطلب آپ کے ساتھ اگر بیٹھا جائے تو آپ ان کو ساری چیزیں کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اور رستہ نکل سکتا ہے اسکول کھلنے کا۔ تو اصل میں کہیں ایسا تو نہیں کہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہو کہ ان کے ادارے بھی ہو اس حوالے سے، تو کیا آپ ان کے ساتھ؟ بہت اچھی بات سلیم بھائی، اور بہت آپ نے کی پوائنٹ اٹھایا ہے۔ اصل میں یہاں گورنمنٹ کی انکمپیٹنسی ہے، وہ اپنے سرکاری ادارے نہیں کھول سکتی، وہ اپنے سرکاری تعلیمی ادارے ایس او پیز کے ساتھ نہیں کھول سکتی، اور یہ وجہ ہے کہ وہ نجی تعلیمی ادارے بھی نہیں کھول سکتی۔ 2 ہفتے ہوئے اسرائیل نے اپنے اسکولز کھول دیے ہیں، اور وہاں 200 کیسز کے قریب بچوں کے اندر وہ آ گئیں، تو وہ سوچ رہے تھے کہ اسکول بند کر دیں، مگر وہاں کے جو وزیر تعلیم ہیں یوف گالنٹ، انہوں نے کہا، انہوں نے اس کی مذمت کری کہ نہیں جی اسکول بند نہیں ہونے چاہیے، اسکول کھلنے چاہیے، یہاں ہم بچوں کو تربیت دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اور یہ کیسز گھر پر بھی آ سکتے ہیں۔ ایک وزیر تعلیم یہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اسکول بند نہیں ہونے چاہیے، ایک وزیر تعلیم ہمارے ہیں جو کہہ رہے ہیں جی 5 سال تک بھی بند کرنا پڑا تو ہم اسکول بند کر دیں گے، ہمیں بچوں کی صحت کی فکر ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بچوں کی صحت کی کتنی فکر سندھ گورنمنٹ کو، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ نہیں آپ کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ گورنمنٹ اسکولوں کے ساتھ کیا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے پرائیویٹ اسکول والے؟ اگر آپ، میں نے یہ بات ابھی اپنے احتجاج میں بھی کی 10 جون کے، اور میں آج پھر یہ بات دہراتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کے پاس پرابلمز ہیں کہ ایس او پیز کے ساتھ ان پر ہم اپنی خدمات پیش کرتے ہیں کہ ہم ان ایس او پیز کے اوپر گورنمنٹ اسکولز کے اندر بھی والنٹیرلی کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ان ایس او پیز کے تحت گورنمنٹ اسکول بھی کھلوانے کے لیے۔ اچھا حکومت تو یہ کہہ رہی ہے تعلیمی ادارے کے حوالے سے کہ بھائی ہمیں تو جو ہے والدین منع کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی جو ہے ہم اپنے بچوں کی جان کا رسک نہیں دے سکتے۔ کیا سورس ہے گورنمنٹ کے پاس؟ کس بنیاد پہ کریے والدین منع کر رہی ہیں؟ کیا سوشل میڈیا اور ٹویٹر یا فیس بک کے اوپر دیکھ کر کیا گورنمنٹ فیصلے کر رہی ہے اپنے؟ ہم کانکریٹ ڈیٹا دے سکتے ہیں نا، والدین تو ہم سے ٹچ پر ہیں، ہم سے بات کرے گورنمنٹ اور ہم ان کو ریٹرن وہ دیتے ہیں والدین کا کانٹیکٹ نمبر کے ساتھ۔ آپ کس طریقے سے وہ ہر اسکول نے ایک لیٹر ایشو کیا ہے والدین کو کہ آیا وہ ایس او پیز کے ساتھ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں، وہ فیڈ بیک فارمز ہمارے پاس ہیں۔ یہ تو کتنے فیصد ایسے والدین ہیں جو کہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو اسکول کم از کم اگر میں مبالغہ سے کام نہ لوں تو 70% والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں۔ اگر حکومت 30% کے اندر بھی، سلیم بھائی بات آپ کی کر رہی ہے، 30% کے اندر بھی وہ والدین ہیں جن کے ساتھ فیئر فیکٹر ہے اس وقت، جو ڈر اور خوف میں ہے، وہ جو 70% بچے آئیں گے وہ فیئر فیکٹر ان کے اندر سے بھی ختم ہو جائے گا۔ نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات کو ایگری کر لیتا ہوں کہ 70%، اگر حکومت آپ سے یہ مانگتی ہے کہ 70% والدین واقعی اس کے حوالے سے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا آپ حکومت سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ حکومت آپ کے ساتھ کیا کوپریٹ کرے، جو فیسوں کے حوالے سے، جو تنخواہوں کے حوالے سے، جو کرائے کے حوالے سے؟ اس وقت حکومت نے ہماری گردن پہ اپنا گھٹنا رکھا ہوا ہے،
بالکل اسی طریقے سے گھٹنا رکھا ہوا ہے جس طریقے سے سفید فارم پولیس افسر نے امریکہ کے اندر اس کالے سیاہ فارم شخص کے اوپر گردن پہ گھٹنا رکھا ہوا تھا. اور ہم اس وقت سمجھ لیں کہ یہ یاد رکھیں کہ وہ حالات امریکہ کے اندر کہاں پہنچ چکے ہیں اس کی ڈیتھ کے بعد. اللہ نہ کرے خدا نخواستہ تعلیم اس گھٹنا رکھنے کی وجہ سے تعلیمی اداروں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، اس سے برے حالات ملک بھر کے اندر حکومت کو فیس کرنے پڑیں گے. دوسری ایک بات یہ ہے کہ ہم نے حکومت سے 4 مطالبات پیش کیے ہیں. پہلا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ 15 جون سے ایس او پیز کے ساتھ صرف سیکنڈری جو بڑے بچے ہیں 6 ٹو لوئر سیکنڈری اور سیکنڈری 6 ٹو 10 ان کے لیے اسکول کھول دیا جائے، صرف ان والدین کے لیے جو ویلنگلی اسکول بھیجنا چاہتے ہیں. وہ 5% والدین بھیجنا چاہیں، وہ 10% والدین بھیجنا چاہیں، یا وہ 100% والدین بھیجنا چاہیں. اسکول کسی والدین کو مجبور نہیں کرے گا بھیجنے کے پڑھانے کے لیے. آپ کی بات میں ایک اور چیز شامل کر لیتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ شیورٹی دیتے ہیں، میں تھوڑی سی آپ کی بات کو اور بڑا کر دیتا ہوں کہ آپ یہ شیورٹی دیتے ہیں کہ ہمارے اسکول کو کھول دیا جائے، مثال کے طور پہ 1 ہفتے کے لیے 10 دن کے لیے کھول دیا جائے، اور پھر ہم 10-15 دن کے اندر اپنے والدین جو ہے اسکول کے اندر اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے، اس کا بھی ایک پتہ چل جائے گا. کیونکہ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ جو 70% بنا کے دے رہے کہیں آپ نے یہ سارے نشان تو نہیں لگوا دیے، یہ نہیں لگوا دیے. اس چیز کو ابھی آپ سے باتیں کرتے ہوئے میرے ذہن کے اندر خاک آیا، اگر اس طرح کی کوئی SOPs تیار کر لی جائے کہ بھائی ہمیں اسکول 15 دن کے لیے کھولنے دیا جائے، اور ہم 15 دن کے اندر دکھانا چاہتے ہیں کہ بچے کتنے اسکول کے اندر تعداد کے اندر پہنچ چکے ہیں، تو اس سے جو ہے گورنمنٹ یہ بھی جج کر سکتی ہے کہ واقعی والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اسکول کے اندر آ جائیں. تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہے. دیکھ لیں کہ اسکول SOPs پہ کتنا عمل کر رہے ہیں، کتنا نہیں کر رہے ہیں. اچھا، دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے 1 کروڑ نوکریوں کی بات کری تھی. اب یہاں پر 10 لاکھ نوکریاں تو چھوڑیں، 10 لاکھ نجی تعلیمی اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کا روزگار داؤ پہ لگا ہوا ہے. خدا را وہ 1200 ارب روپے کا جو آپ کا ریلیف پیکیج ہے اس کے اندر نجی تعلیمی اداروں کو بھی شامل کیا جائے. تیسرا ہمارا مطالبہ سلیم صاحب یہ ہے کہ جب سے پینڈیمک شروع ہے، مارچ سے لے کر آنورڈ جولائی تک یا جون تک جو چل رہا ہے، اس کے اندر تمام یوٹیلیٹی بلز اور ٹیکسز ہمارے معاف کیے جائیں. چوتھا ہمارا مطالبہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آئیں گورنمنٹ ایک قدم آگے آئے. اگر اس کو عوام ہی کا اتنا وہ ہے کہ جو پینڈیمک کے اندر متاثرہ لوگ ہیں جنہوں نے احساس پروگرام سے پیسے لیے ہیں، یا متاثرہ لوگ ہیں جو دہاڑی ہے جن پر کام کرتے ہیں، مزدور ہیں جن کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں، ایسے والدین کے لیے گورنمنٹ ان کو 100% ریلیف دیا جائے. فیسز کے اندر 70% گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے اور ہمیں فیس دے. ہم 30% اپنے طور پر ان کو ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں. بہت اچھی بات ہے. اگر اس طرح کی چیزیں اگر ہو جائے، شاید ہو سکتا ہے کہ یہ آواز شاید آگے پہنچے اور اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں بات ڈالے اور یہ تعلیم کا ادارہ شروع ہو جائے. اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو 10 جون کو ایک پروگرام کیا اور اس کے اندر حکومت کو یہ کہا ہے کہ 15 جون تک جو ہے آپ اعلان کریں اسکول کھولنے کا. اگر 15 جون تک وہ اعلان نہیں کرتی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے ہماری کل ایک میٹنگ ہو رہی ہے. 15 ایسوسیشن سندھ بھر سے آ رہی ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر اگلا لاہے عمل اپنا فائنل کر رہے ہیں، اور 16 جون کو ہم اپنے آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان کریں گے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال کے اندر صرف سندھ کے اسکول ہی کھولنے کی بات ہو رہی ہے یا پورے وفاق کے اسکول کے کھولنے کی؟ دیکھیں، پورے ملک سے تمام ایسوسیشن سے ہم رابطے میں ہیں، اور 15 جون کو لاہور میں، کوئٹہ میں اور پشاور کے اندر بھی بڑے احتجاج ہونے جا رہے ہیں. گلگت بلتستان میں بھی بڑے احتجاج ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ. کراچی کی طرح کے، کراچی کے طرز کے بڑے احتجاج انشاءاللہ تعالیٰ 15 جون کو وہاں پر بھی ہونے جا رہے ہیں، اور ملک بھر کی تمام تنظیمیں اس کے اوپر آن بورڈ ہیں. اچھا، کوئی پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ پھر اس کے بعد میں کہوں گا کہ ہمیں جاپان کو فالو کرنا چاہیے. جیسے ہی جب 1945 کے اندر صبح کے وقت جب ہیروشیما پر بم گرائے گئے، تو اس کے 34-35 منٹ بعد ہی جاپانی وزیر اعظم میڈیا پر آئے اور انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا کہ جناب کل سے یعنی کہ تمام کے تمام تعلیمی ادارے ہمارے بند نہیں ہوں گے، کھلے رہیں گے. انہوں نے جو بدلہ لینا چاہا وہ یہ رہا کہ اپنے ملک کو تعلیم سے، ایجوکیشن سے مضبوط کریں گے. دوسرا ایک میسیج یہ ہے کہ جو ہمارے اسکولز ہیں، ٹیچرز ہیں، کوچنگ سینٹرز ہیں، یہ سب کے سب جو ادارے ہیں یہ فرنٹ لائن واریئرز ہیں.
جہالت کے خلاف، ناخواندگی کے خلاف، تو خدا را اگر ان کو عزت دیں، ان کو رسپیکٹ دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو ایک ویل سیویلائزڈ معاشرہ بنانے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم استاد پر، اسکول پر تنقید کرتے رہیں گے تو سمجھ لیجئے گا کہ ہم تباہی کے دہانے کی طرف جا رہے ہیں اور جہالت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ پرویز ہارون صاحب۔ ناظرین، یہاں اسی الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں آپس کے اندر ایک ایسا جوڑ پیدا کرے اور واقعی جو لوگ اس سے متاثر ہیں، تعلیمی ادارے، مدارس، یونیورسٹی یا کالج، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سبق نکال دے، ایسی کوئی اسباب بنا دے کہ سارے کے سارے لوگ ایک مرتبہ پھر اجتماعی صورت میں جڑ جائے، اور جو تعلیم کے زیور سے آشنا ہونا چاہتے اور جو تعلیم سے دور ہونا چاہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تعلیم اتنی دور ہو جائے اور یہ لوگ اس سے بالکل ہی الگ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ خیریت عافیت والے معاملے کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر حکومتی سطح پہ بھی، پرائیویٹ سطح پہ بھی تمام لوگ ایک ہو کر ایک سوچ لے کر بیٹھیں گے اور اس مسائل کو آسانی کے ساتھ حل کریں گے۔ اسی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتھیانی کو۔ انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ لایا تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ حافظ۔